ان اعبدوا واجتنبوا الطاغوت، کہ ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں۔ فرمایا ہر رسول کی سب سے بڑی، سب سے پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ ان اعبدوا اللہ، کہ تمام لوگ فقط ایک اللہ کی عبادت کریں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچیں۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت اللہ کی توحید کی دعوت ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی لاجپال ہے، وہی ڈوبی ہوئی بیڑی کو پار لگانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے اور تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ آئیے میں قرآن سے ثابت کروں کہ جو نبی بھی آیا اس نے سب سے پہلے یہی بات کی، لوگوں ایک اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کی طرف آؤ۔ قرآن کا 12واں سپارہ ہے، سورۃ ہود ہے، پارے کا رکوع 5واں ہے، 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے عاد قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنایا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ اعبدوا اللہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ آگے چلیے، یہی صورت ہے، یہی سپارہ ہے، اس کا 6واں رکوع ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنایا، انہوں نے بھی سب سے پہلے کہا اعبدوا اللہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آگے چلیے، یہ سورۃ نوح ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے کہا ان اعبدوا اللہ۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 3 ہے، 29واں سپارہ ہے، 29ویں سپارے کا 9واں رکوع ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم کو سب سے پہلے نماز کا نہیں کہا، روزے کا نہیں کہا، زکوٰۃ کا نہیں کہا، حج کا نہیں کہا، سب سے پہلے کہا ان اعبدوا اللہ، لوگو ایک اللہ کو پہچانو، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بگڑی بنانے والا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ آئیے سورۃ مریم ہے، سورۃ مریم کا 3واں رکوع ہے، پارے کا 7واں رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے سامنے کھڑے، باپ بت بنا رہا ہے، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں یا آباتی، اے میرے ابو، لما تعبدو، یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمعو، یہ تو سنتے نہیں، ولا یبصرو، دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو فائدہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ عبادت اس کی کرو جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ سب سے پہلے ہر نبی نے کیا دعوت دی؟ لوگو ایک اللہ کی، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبی پاک نے دعوت کا کام کیا، آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی، سارا مکہ میرے نبی کے سامنے کھڑا ہے، پیارے پیغمبر پہاڑی پہ ہیں۔ آپ نے کہا او مکے والو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے دن تمہارے اندر، میری راتیں تمہارے اندر، میرا بچپن تمہارے اندر، میری جوانی تمہارے اندر، لیل و نہار تمہارے اندر، مجھے کیسا پایا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوں؟ سارے مکے والے میرے نبی کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں ما جربنا بکا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو
जब भी सुना है सच बोलते हुए ही सुना है। आप सच्चे हैं। जब मेरे नबी ने अपने किरदार से मुतल्लिक गवाही दे ली, इसलिए कि जो मुबल्लिग होता है, जो आलिम दीन होता है, वो उसकी बात में असर उस वक़्त पैदा होता है जब उसका अपना किरदार आईने की तरह साफ होता है, उसका अपना किरदार सफ़ेद चादर की तरह पाक होता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा, लोगों पहले मुझे बताओ मैं कैसा हूँ। जब सब ने कह दिया आप बेहतरीन हैं, आप आला हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, तो फिर मेरे नबी ने कहा, अगर मुझे सादिक मानते हो, मुझे अमीन मानते हो, मुझे अच्छा मानते हो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, लोगों फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मनात को छोड़ दो, लात को छोड़ दो, हुबल को छोड़ दो, उज़्ज़ा को छोड़ दो। ये कुछ नहीं कर सकते। ये पत्थर की मूर्तियाँ, ये लकड़ी की मूर्तियाँ, ये मट्टी की मूर्तियाँ, इनकी पूजा छोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अरब के भी मालिक बन जाओगे, अजम के भी मालिक बन जाओगे। हर नबी की सबसे पहली दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों एक अल्लाह को पुकारो। और यही दावत है जो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू की। और जब आपने लोगों को समझाया कि लोगों एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हाजत रवा, एक अल्लाह दस्तगीर, एक अल्लाह गौसे आज़म, एक अल्लाह लजपाल, सारा मक्का मेरे नबी की मुखालफत पे तुल गया। जो दोस्त थे वो जान के दुश्मन बन गए, जो सादिक कहते थे, जो अमीन कहते थे, वो खून के प्यासे बन गए। जो रिश्तेदार थे उन्होंने बाईकाट कर दिया, जो अपने थे वो बेगाने हो गए। कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, कोई ख़ानदानी लड़ाई नहीं थी, कोई ख़ानदानी चपकलश नहीं थी, कोई रकबों की जंग नहीं थी। मेरे नबी का कसूर क्या था कि मेरे नबी कहते थे एक अल्लाह है, एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हाजत रवा, एक अल्लाह दस्तगीर। मक्के वाले कहते थे नहीं नहीं, अल्लाह भी मुश्किल कुशा, अल्लाह भी हाजत रवा, अल्लाह भी दस्तगीर, लेकिन अल्लाह के साथ साथ ये जो हमारे बुत हैं, जो ये हमारी मूर्तियां हैं जिनको हम सजदा करते हैं, ये भी कुछ करती हैं। हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। लेकिन मेरे नबी ने कहा नहीं, अल्लाह हमारी भी सुनता है, अल्लाह अपने बुज़ुर्गों की भी सुनता है। अल्लाह तो वो ज़ात है जो खुद कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए बंदे, मेरे पास आने के लिए तुझे सीढ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने के लिए कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तेरी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। दिल में पुकारेगा, ऊंची पुकारेगा, आहिस्ता पुकारेगा, तेरी बात सुनूंगा भी और तेरी बात का जवाब भी दूंगा। और अंबिया किराम ने मुश्किल वक़्त में एक अल्लाह को पुकारा। आइए कुरान से दो मिसालें पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। अल्लाह के एक पैगंबर हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, अपनी कौम को दावत देते देते थक चुके हैं। रोज़ समझाते हैं, अकेले अकेले को समझाते हैं, महफिलों में जाके समझाते हैं, मंडियों में जाके समझाते हैं, मेलों ठेलों पे जाके समझाते हैं, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए, अल्लाह पाक से इजाज़त भी नहीं ली और इनको छोड़ के चले गए। लंबा वाक़या आपने सुन रखा है, तफसील से सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मछली के पेट में चले गए। जब मछली के पेट में जाके महसूस हुआ कि मैं तो मछली के पेट में हूँ, यहाँ से निकल नहीं सकता, नजात नहीं मिल सकती। मछली के पेट में बैठ के उस अल्लाह से काल मिलाई जो अल्लाह ज़मीन की तहों में चलने वाली चूंटी को देखता भी है, कदमों की आवाज़ भी सुनता है। जनाब यूनुस ने मछली के पेट में उस अल्लाह को पुकारा जो मुश्किल कुशा है, जो हाजत रवा है, जो दस्तगीर है। सूरह अंबिया है, सूरत अंबिया का 6वां रुकू है। जनाब यूनुस मछली के पेट में बैठे हुए कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने आप पे जुल्म कर बैठा, तेरी इजाज़त
حق کے بغیر آ گیا، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، تو پاک ہے میرے مولا، مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے ہمیں اتنے اعتماد سے پکارا، اتنے توکل سے پکارا، اتنے یقین سے پکارا۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو فاستجبنا لہ، لوگوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، دل ٹھنڈا ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا، دماغ تر ہوگا، لذت آئے گی آپ کو، اللہ پہ ایمان بڑھے گا۔ فرمایا فاستجبنا لہ، جب یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے اس کی اس دعا کو قبول کر کے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، کدو اس کے اوپر اگایا تاکہ کھائے اور اس کی مالش کرے، مچھلی کی گرمی دور ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا، اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے ہم نے یونس کو بچایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو بھی یہ دعا پڑھے گا ہم اسے مشکلات سے نجات عطا کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی، ہم ان کو یہاں آمد پر اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک جو مسلمان بھی، جو مومن بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، ہم اس کو مشکلات سے نکالتے رہیں گے، پریشانیوں سے نکالتے رہیں گے۔ آئیے میں اپنی بات کو مختصر کروں، زیادہ دیر آپ کے درمیان اور مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، سارا مکہ میرے نبی کے خلاف ہو گیا۔ یہ مکے کے چوہدری، مکے کے وڈیرے، مکے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، مثالیں دے دے کے ہمارے بتوں کو باطل ثابت کرتا ہے۔ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد کو روکو، یہ ہمارے بتوں کی توہین نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، مثالیں دے دے کے قرآن پڑھ پڑھ کے ہمارے بتوں کو باطل ثابت نہ کرے۔ ہاں ہاں، اگر اسے دولت چاہیے، ہم سارے مکے کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسے سرداری چاہیے، ہم سارے مکے کے وڈیرے، سارے مکے کے چودھری، سارے مکے کے نمبردار اس کے سر پہ تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو رشتہ چاہیے، انگلی کا اشارہ کرے، رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو روکو، ایک اللہ کی بات نہ کرے، توحید کی بات نہ کرے، لا الہ الا اللہ کی بات نہ کرے۔ میرے نبی کے چچا ابو طالب میرے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر محمد کو دولت چاہیے، دولت دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہیے، سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، رشتہ چاہیے، رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک اللہ کی بات نہ کرے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، یہ نہ کہے وہ ایک ہے، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، دستگیر بھی، غوث اعظم بھی، گن چکر بھی، ایسا نہ کہے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔
میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا آپ بھی سن لو، مکے والوں کو بھی جا کے سنا دو، اگر یہ مکے والے آسمان کا سورج آسمان سے اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، آسمان کا چاند آسمان سے اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر کہیں توحید کہنا چھوڑ دو، میں پھر بھی اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، یا اس راستے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ ہے توحید، اس کے لیے میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، ائمہ دین نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں قدر کیجئے، ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہر پیر صاحب احترام کے لائق ہیں، ہر شاہ صاحب عزت والے ہیں، ہر سید صاحب قابل قدر ہیں، بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہر پیر صاحب احترام کے لائق ہیں، ہر سید صاحب قابل قدر ہیں، ادب کے لائق ہیں، لیکن میرے بھائیوں مشکل کشا وہ اللہ ہے، حاجت روا وہ اللہ ہے، دستگیر وہ اللہ ہے، لاجپال وہ اللہ ہے، غوث اعظم وہ اللہ ہے، اولاد اسی کے پاس ہے، رزق اسی کے پاس ہے، مال اسی کے پاس ہے، وہی زمین کا مالک، وہی آسمان کا مالک، وہی سمندروں کا مالک، وہی دریاؤں کا مالک، وہی میرا مالک، وہی آپ کا مالک۔ اس عقیدے پہ مضبوط ہو جائیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں آخر میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کیجئے، تحقیق کا شوق پیدا کیجئے۔ ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز خریدتے ہیں، دنیا کی چھوٹی سی چیز اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کمپنی کون سی ہے، اس کی پرائس کتنی ہے، یار اس کا وزن تو کم ہے، اس کا معیار تو کم ہے لیکن ریٹ زیادہ کیوں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی قدر نہیں ہے، اتنی ہم تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق نہیں، دین کے معاملے میں ہماری کوئی ریسرچ نہیں۔ جس نے کرسی پہ بیٹھ کے جو کہہ دیا ہم نے وہی مان لیا، نہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ تحقیق کیجئے، نیٹ کا دور ہے، تحقیق کیجئے، جب آپ تحقیق کریں گے حق علیحدہ ہوتا جائے گا، باطل علیحدہ ہوتا جائے گا، تحقیق کرتے جائیں گے، حق پہ چلتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ جو کمی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی، اور جو صحیح بات تھی وہ میرے اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔